حج کی پہلی قسم ہے حج تمتع، جو حج کی افضل ترین قسم ہے۔ سب سے افضل حج ہے حج تمتع۔ تمتع عربی زبان میں کہتے ہیں نفع اٹھانے کو۔ اس میں ایک ہی سفر کے اندر عمرہ اور حج جمع کیا جاتا ہے، یعنی عمرے سے بھی نفع اٹھایا جاتا ہے، اور ایسا نفع اٹھایا جاتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، احرام کی پابندیوں سے آزاد، اور پھر حج کے لیے الگ سے احرام باندھا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوائیں گے، حلق کروائیں گے، احرام کھول دیں گے، اور ان پابندیوں سے آزاد ہو کر 8 ذو الحجہ کا انتظار کریں گے، اور حج کے لیے دوبارہ سے احرام پھر باندھا جائے گا۔ اب چونکہ اس میں ایک سفر میں عمرہ اور حج جمع کیے جاتے ہیں، لہذا قربانی واجب ہے۔ یہ حج کی قربانی کا عید کی قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الگ سے قربانی ہے۔ دم شکر واجب ہو جاتا ہے جو شخص ایک سفر میں عمرہ اور حج جمع کر لے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ حج کے لیے تھے اور عمرے کو بھی اویل کر لیا۔ مشرکین عرب میں تو اسے گناہ سمجھا جاتا تھا، وہ میں آگے بتا بھی دیتا ہوں۔ تو قربانی واجب ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 میں اس کا ذکر موجود ہے، اور اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اسے اجازت ہے کہ وہ 10 روزے رکھے گا، 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے گھر واپس آ کر۔ اور وہ حج کے دن کون سے ہیں؟ 8 ذو الحجہ، 9 ذو الحجہ، 10 کو تو ویسے ہی نہیں رکھ سکتے، اور اس کے بعد ایام تشریق 11، 12 اور 13۔ ان 5 دنوں میں سے کوئی سے 3 دنوں میں وہ روزے رکھ لے۔ ویسے عام حالت میں ایام تشریق کے روزے رکھنا بھی پریفریبل نہیں ہے، لیکن حاجی کے لیے اجازت ہے۔ 10 ذو الحجہ کا روزہ حاجی بھی نہیں رکھ سکتا۔ وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن۔ تو عید کے 2 ہی دن ہوتے ہیں، جو 3 دن قربانی ہوتے ہیں وہ یوم النحر ہے، وہ قربانی کے دن ہے، نہ کہ عید کے دن۔ عید کے دن 2 ہی ہیں، یکم شوال اور 10 ذو الحجہ۔ تو یہ جو 5 دن ہیں، ان کے روزوں کا ریفرنس صحیح بخاری کے اندر 1999 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جو شخص حج کے لیے استطاعت نہ رکھتا ہو اور قرآن میں جو حکم آیا کہ روزے رکھ لے، تو وہ 3 دن کون سے ہیں جو حج کے دن ہیں؟ تو اس میں انہوں نے بتا دیا کہ ایام تشریق ہیں یا 9 ذو الحجہ کا دن ہے۔ بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو حکم دیا کہ وہ حج تمتع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کر سکے، ایک مجبوری کی وجہ سے، وہ میں آگے ذکر کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 2506 اور مسلم میں 2950، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے جو بات اب معلوم ہوئی ہے پہلے معلوم ہوتی تو میں بھی حج تمتع کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں وہ صحابہ جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لے کر آئے۔ اکثریت نہیں لے کر آئے تھے، غریب لوگ تھے، کئیوں نے تو روزے ہی رکھنے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں، اور مسلم کے الفاظ ہیں ابھی 5 دن 8 ذو الحجہ میں پڑے ہوئے تھے، اب 5 دن احرام کی پابندیاں برداشت کرنا مشکل کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ حج تمتع کریں، عمرہ کر کے احرام کو کھول دیں۔ اور صحیح مسلم 2931 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں بعض صحابہ نے اس وقت بھی احرام نہیں کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سخت ناراض ہوئے کہ تم حج تمتع کیوں نہیں کر رہے۔ اب یہ رہا سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیوں نہیں کیا۔ وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1725 اور صحیح مسلم میں 2984، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہدی کا جانور ساتھ لے آیا ہوں، یعنی وہیں سے قربانی کا جانور حج کے موقع پر جو حج اور عمرہ کو جمع کرنا ہے تو اس کے لیے قربانی کا جانور میں ساتھ لے آیا ہوں، اس لیے میں تو احرام نہیں کھول سکتا کیونکہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول بخاری اور مسلم دونوں میں یہی موجود ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
اس وقت تک اپنے سر کے بال مت منڈواؤ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنی اصلی جگہ پر یعنی منا میں قربان ہونے کے لیے نہ پہنچ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے تھے، لہذا آپ عمرہ کر کے سر کے بال منڈوا نہیں سکتے تھے، مجبوری تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج تمتع نہیں حج قران کیا، لیکن افضل حج تمتع ہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا۔ اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3009 نمبر حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرکین عرب جو تھے وہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے حج کے پروٹوکول کے خلاف ہے، بندہ حج کے لیے نکلا ہے ذات عمرہ کیوں کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ حج تمتع کریں، ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کو جمع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، اس میں بھی حج اور عمرہ جمع ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہے کہ عمرے کا احرام کھولا نہیں جاتا بلکہ وہ کنٹینیو چلتا ہے حج کے ساتھ، حج کے بعد پھر احرام کھولا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 2506، صحیح مسلم میں 3014 اور 2943 اور 2950۔ سراقہ ابن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں یوں داخل کی مشرکین عرب کی یہ رسم توڑتے ہوئے کہ آج کے بعد حج اور عمرہ اس طرح آپس میں داخل ہو گئے ہیں جیسے میں نے یہ انگلیاں داخل کی ہیں، تو سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حج اور عمرے کا جمع ہونا، تمتع ہونا، یہ خاص ہمارے ساتھ ہے یا قیامت کے لیے، قیامت تک کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ حج اور عمرہ ایک سفر میں جمع ہو گئے۔ الحمدللہ۔